اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں آج بروز نیچر 20 جولائی 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب بعد حمد و ثنا درود و سلام کے میں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، غالباً میرے خیال ہے آیت نمبر 7 ہے سورۃ انبیاء کی۔ اللہ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہ جانتے ہو کوئی بات تو اہل علم سے معلوم کر لو، پوچھ لو۔ تو اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کچھ سوالات میں کرتا ہوں علماء کرام سے۔ امید ہے کہ میری آواز علماء کرام تک کسی تک تو پہنچ ہی جائے گی، وہ مجھے کوئی جواب دیں گے۔ اگر ورنہ میں یہ تحریری طور پر فیس بک پر بھی ضرور پوسٹ کروں گا۔ میں بہت پوسٹیں کر چکا ہوں، میری پوسٹیں جو ہیں ان کے متعلق نہ کوئی تائید آتی ہے، نہ تنقید، نہ تردید آتی ہے۔ میں اس بات پر حیران ہوں کہ آخر وہ پوسٹیں کدھر جا رہی ہیں، تو ان پر کوئی کمنٹ بھی خاص نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کوئی سوالات کروں، تو سامعین آپ بھی سنیں اور آپ بھی اپنے طور پر ان مولویوں سے سوال کرنا۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ نام تو میرے خیال میں آپ کا حضرت عبداللہ ہے، مگر کہتے حضرت ابو بکر، یہ عام طور پر اکثر و بیشتر ہمارے ان پڑھ لوگ تو بیچارے حضرت عبداللہ اس کے نام سے واقف نہیں ہیں، وہ صرف ابو بکر سے واقف ہیں، جب ابو بکر کہتے ہیں۔ جبکہ آپ کا حضرت ابو بکر کا کوئی بیٹا بکر نہ تھا، تو یہ کنیت کیسے ہو گئی؟ آپ دلیل کے ساتھ علماء کرام سے التماس ہے کہ وہ مجھے اس بات سے آگاہ فرمائیں۔ دوسری بات جو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، کہتے ہیں، سنا ہے ہم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق۔ اگر یہ صدیق ہے تو قرآن سے ثابت کریں گے صدیق ہے۔ دوسری بات حضرت عمر فاروق ہیں، اگر یہ فاروق ہیں تو قرآن سے ثابت کریں۔ اور تیسری بات حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، اگر حضرت عائشہ صدیقہ ہیں تو قرآن سے ثابت کریں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ تھی، تو جب رسول کریم نے نصارہ کے ساتھ مباہلہ کیا، وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں یہ آیت ہے نا، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ وہاں لعنت تو کرنا تھی جھوٹوں پر، عذاب آنا تھا جھوٹوں پر، سچوں پر نہیں آنا تھا۔ اگر یہ صدیق تھے حضرت ابو بکر حضرت عائشہ، تو رسول کریم ان کو ساتھ کیوں نہ لے گئے؟ اور تیسرا سوال ہے، چوتھا یا پانچواں، حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کی خلافت قرآن مجید کی روح سے ثابت کریں۔ اگر ان کو لوگوں نے چن لیا ہے تو پھر لوگ تو ہم بھی لوگ ہیں، ہماری مرضی ہم ان کو خلیفہ مانیں۔ بادشاہ تو ویسے بھی مانتے ہیں، حکومت پر تو رسول کریم کے بعد آ گئے، مگر یہ جو ہیں یہ خلیفہ رسول نہیں ہو سکتے، بادشاہ ہیں، رسول کریم کے بعد رسول کریم کی حکومت پر آ گئے۔ خلیفہ رسول ہونا اور بات ہے، یہ خلیفہ رسول نہیں ہے۔ اگر لوگوں نے چنا ہے، اگر من جانب اللہ یہ خلیفہ رسول ہیں تو ثابت کریں۔ یہ نماز والی بات اکثر و بیشتر
لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھی ہے اس کی خلافت پر دلیل ہے، مگر یہ خلافت پر دلیل ہوتی تو حضرت ابو بکر ثقیفہ بنو سعدہ کے جلسے میں یہ بیان کرتے کہ مجھے رسول کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، میں اس کا قائم مقام ہوں۔ وہ یوں نہ فرماتے کہ یہ ابو عبیدہ ابن الجراح اور حضرت عمر بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ صحابی ہیں، ان دو میں سے جس کے ہاتھ پر تمہارا جی چاہے بیعت کر لو۔ تو وہاں پر حضرت ابو بکر نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے پیش کیا، تو اس لیے یہ نماز والی بات صحیح نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ قرآن سے ثابت کریں کہ حضرت ابو بکر کی خلافت، کم از کم صرف حضرت ابو بکر کی خلافت یہ قرآن مجید سے ثابت کریں، کیونکہ اللہ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 55 میں فرمایا اللہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے لوگوں کو بنایا۔ اب اللہ نے اگر اس کو بنایا ہے تو قرآن کی روح سے ثابت کریں، ہو سکتا ہے کہ میرا قرآن کا مطالعہ کم ہو۔ اچھا، اور جو بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ ہمارے پاکستان ملک میں خاص طور پر، دوسرے ملکوں میں نہیں، انڈیا میں بھی مسلمان ہیں مگر خاموش، اور ہر ملک میں مسلمان ہیں خاموش، صرف پاکستان ہے یہاں پر کافر 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 کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ یہ جاہل طبقہ ہے لوگوں کا، ورنہ تو ہم سب مسلمان بھائی ہیں، کوئی مسلمان کسی کو کافر نہ سمجھے، کوئی جان بوجھ کر کفر میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ کفر و شرک میں اپنی لا علمی کی وجہ سے مبتلا ہو سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ اکثریت لا علم ہے تو ان کو سمجھانا ہوتا ہے، کہ کافر نہیں کہنا ہوتا، ورنہ جان بوجھ کر نہ کوئی کفر کر رہا ہے، اور کیونکہ اللہ کا ہر شخص مسلمان دل سے یقین رکھتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک موجود ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور پچھلے انبیاء کی نبوت پر قیامت پر یہ یقین رکھتے ہیں، تو مسلمان سارے ہیں، کافر نہیں ہیں۔ مگر یہاں پر جس لیے کفر کو کافر کی رٹ لگائی جا رہی وہ اس لیے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ماننے کیا وجہ ہے؟ حضرت رسول کریم کے تقریباً عورتیں مرد ملائیں کم سے کم بھی ہوں تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ صحابہ تھے۔ کون نہیں مانتا صحابہ نہ تھے؟ صحابہ تو تھے۔ سوال یہ ہے کہ آیا صحابہ کو راہبر مانے یا اہل بیت کو؟ اختلاف اس بات پر ہے۔ تو اگر صحابہ واجب الاتباع ہیں تو میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں، دو باتیں ہیں، یا تو قرآن مجید میں کوئی آیت صریح دکھائیں جس میں صحابہ کی اتباع قرآن نے واجب کی ہو۔ اگر کوئی قرآن مجید میں اس قسم کی آیت نہ ہو تو پھر یہ آیت دکھائیں، کیا صحابہ معصوم من الخطا ہیں؟ تمام صحابہ واجب الاتباع ہیں یا ان میں سے کچھ؟ اور جو واجب الاتباع ہے تو وہ قرآن کی روح سے ثابت کریں گے واجب الاتباع ہیں، یعنی معصوم ہے یا کہ اللہ نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ یہ ایک سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، سابقون الاولون، تو اس میں اتباع کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اشارہ تک نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ والذین تبعوا بإحسان، وہ تو کہ اور لوگ بھی جو ان کی طرح نیکیاں کریں گے جس طرح سابقون الاولون نے نیکیاں کی ہیں، تو ہم اتباع تمام صحابہ تو نہیں، وہ بھی سابقون الاولون کی بات ہے۔ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمام صحابہ کو مانیں، اور مانیں تو کیا مانیں؟ اور قرآن مجید نے کہاں اشارہ کیا ہے؟ کوئی ہے تو وہ ثابت کریں، اور میں نے نمبر بھی دے دوں گا، میرے اس نمبر پر پوسٹ کر دینا، فون کر دینا، پھر ہم آپس میں واٹس ایپ پر گفتگو کریں گے۔ اچھا، تو قرآن سے ثابت کریں کہ یہ واجب الاتباع ہیں، واجب الاطاعت ہیں، کیا یہ معصوم ہیں؟ 7واں سوال میرا یہ ہے کہ اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے، جیسے کہ جنگ جمل، جنگ صفین میں، تو ہم کس کی اتباع کریں؟ یعنی کوئی اصول ہے کہ فلاں اس اصول کے تحت کہ فلاں کی نہ کریں فلاں کریں، تو وہ کیا اصول اگر کوئی ہے تو پھر اختلاف کی صورت میں کیا کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دو صحابہ میں اختلاف ہو جائے، دونوں حق پر ہوں گے یا دونوں باطل پر ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ وہ اگر ان کے مطلب کیا ہوگا؟ یا ان میں سے ایک حق پر ہو، ایک گروہ حق پر ہوگا، ایک گروہ باطل پر، یعنی دونوں گروہ باطل پر ہوں گے،
یا دونوں گروہ حق پر، اور یہ قرآن سے ثابت کرنا ہے، اپنے طور پر نہیں۔ وہ تو ایسے کہہ دیں جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ قرآن سے ثابت کریں، قرآن کی روح سے آیت بتائیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی جرم و گناہ سے صحابیت کے درجے سے گر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر گر سکتا ہے تو وہ کون سا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی خطا ہے جس کی وجہ سے کوئی صحابی صحابیت کے درجے سے گر جائے؟ یا نہیں گر سکتا وہ بالکل قرآن کی دلیل دیں۔ اور 10واں سوال میرا یہ ہے، کیا صحابہ اور اہل بیت میں اگر اختلاف ہو جائے تو حق پر صحابہ کو سمجھیں یا اہل بیت کو، کیا کریں؟ 11واں سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جنت میں صرف ایک جائے گا، باقی سب جہنم میں۔ تو مہربانی کر کے کچھ جنتی فرقے کی کوئی وہ شناخت بیان کرے قرآن کی روح سے، یہ نہیں کہ وما انا علیہ و صحابی، وہ تو صاحب تو موجود تھے، تو رسول یہ تو حدیث ہی صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ رسول کریم کا لہجہ نہیں۔ مگر رسول کریم فرماتے وما انا علیہ و انت علیہ انا و انتم ما انا انتم ما انا و انتم علیہ، اس طرح حدیث ہوتی ہے کہ جیسے پر تم اور میں جیسے مذہب پر ہیں، یوں بات ہوتی ما انا علیہ و اصحابی، اصحابی تو موجود تھے۔ اور یہ حاضر کو غائب کے سیغے میں مخاطب نہیں کیا جاتا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو چھوڑو، قرآن سے ثابت حدیث سے میں تھک چکا ہوں، مہربانی کرنا، حدیثوں سے تھک چکا ہوں۔ آپ ایسی حدیثیں بخاری ہے فلاں ہے فلاں، جتنی قابل اعتبار ہو، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی چیز قابل اعتبار نہیں، آپ قرآن مجید پیش کریں۔ کیا یہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو 73 فرقے ہوں گے تو جنت میں ایک جائے گا، وہ جنتی فرقہ بتائیں قرآن کی روح سے، اور حدیث کو چھوڑیں بھائی، قرآن کی روح سے بتائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی حدیث پیش کریں، مثلا مثال کے طور پر قرآن میں واضح نہ ہو، علماء شیعہ سنی اہل حدیث سب کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں، مجھے جواب دیں۔ اور اگر قرآن میں واضح آیت نہ ہو، لازماً حدیث پیش کرنا ہو، تو حدیث کی مطابقت کرے قرآن سے کہ یہ حدیث ہے اور اس کے مطابق قرآن کی آیت یہ ہے، تو اس لیے یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی روح سے فلاں فرقہ جنتی ہے، تو اس طرح کر دے پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور میں حدیث کو علم الرجال کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہتا، علم الرجال بھی ویسے مشکوک ہے جیسے حدیث کے راوی مشکوک ہے، علم الرجال کے راوی مشکوک ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ میں بلاتا ہوں سب کو قرآن کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، ہر بات قرآن سے معلوم کرو۔ اور دوسری بات، اب یہ باتیں جو تھیں عقلی طور پر میں جو سوال کرنا چاہتا تھا وہ پوری ہو گئی۔ اب کچھ قرآن مجید کے متعلق سوال ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، یہ تو نہیں ہے کہ کسی نماز میں پڑھیں کسی میں نہ پڑھیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جب اس میں ایک دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین، اور یہ دعا ہے، تو اب یہ ہمیں سیدھے راہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما، ان لوگوں والی راہ جن پر تو نے انعام کیا، بھلا وہ انعام کیا ہے اور انعام یافتہ کون ہے، یہ قرآن کی روح سے ثابت کریں۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان کی راہ پر چلیں، اور مغضوب اور ضالین کون ہیں، کیونکہ یہ 3 راہیں بتائی گئی ہیں، تو قرآن کی روح سے ثابت کریں۔ اگر قرآن بھی نہیں تو عقلی طور پر مکمل دلیل سے ثابت کریں کہ جہاں پر یقین ہو جائے، ویسے بہتر قرآن ہے۔ حدیث وہ بے شک بیان کریں جو قرآن سے مطابقت کرتی ہو، میں حدیث کا منکر نہیں ہوں، مگر حدیث وہ بیان کریں جو قرآن سے مطابقت کرے، کیونکہ بہت سی موضوع حدیثیں کتابوں میں درج کی گئی ہیں۔ تو اور ایک سوال، سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا ہے
کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ آیت ہے وَيَقْطَعُونَ الَّذِينَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِهِ، اور وہ لوگ جو اس کو جدا کرتے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ملا کر، بہی کے معنی ہے اس کے ساتھ، بہی کے معنی کر رہا ہوں اس کے ساتھ ملا کر رکھنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا، اور جو اسے جدا کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہوتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ اور تو میں علماء کرام سے التجا کروں گا مجھے بتائیں کیا چیز ہے کس چیز سے ملا کر رکھنی ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے جس چیز کا اسے ملا کر رکھو کس چیز کے ساتھ، وہی تو حکم میں ہوگا، تو وہ حکم دکھائیں، یہ نہیں کہ اپنے طور پر کہہ دیں کہ فلاں چیز فلاں شے کے ساتھ ملاؤ، میاں بیوی کو آپس میں ملا کر رکھو، یہ ہمارا ماں باپ سے اولاد ملا، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیں کہ اور جو کہ صرف مسلمانوں پر فرض ہو، یہ نہیں کہ ہندو بھی تو جو کام کرتے ہو وہ تو وہ فطرت انسانی اور بات ہے، فطرت انسانی کے تحت نہیں، قرآن سے بات کریں کہ ہم گمراہ نہ ہوں۔ اسی طرح وہ ہے سورۃ الرعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے کہ وہ سورۃ الرعد کی وہ آیت نمبر 25 ہے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 25 ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ جو جدا کرتا ہے اس کو جس کا اللہ نے ملا کر رکھنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اولئک لہم لعنت ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ یہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 25 ہے۔ تو اسے مجھے اب اس چیز کو جب جدا کرتا ہے اللہ بھی ہمیں لعنت کرتا ہے اور جہنم جائیں گے اور دنیا میں بھی نقصان فساد برپا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کوئی ایسی ضروری چیز ہے کہ اسے ملا کر رکھیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو جائے اور لعنت بھی ہم پر نہ آئے اور روز معاشر جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو وہ چیز بہت ضروری ہے، وہ کیا ملا کر رکھنا ہے، کس چیز سے ملا کر رکھنا ہے، اللہ نے کہاں حکم دیا ہے، کیا ملا کر رکھنا ہے، کس چیز سے ملا کر رکھنا ہے، اور حکم کہاں ہے اللہ کا، وہ آیت نمبر بتا دینا۔ یہ اپنی تقریر میں اگر آپ بیان فرمائیں گے اور میرے فون پر وہ پوسٹ کر دیں گے تو ضرور میں بھی سن لوں گا، اور میرے نمبر پر، کیونکہ نمبر میرا ہوتا ہے، تو اس لیے اس چیز کے متعلق مجھے ضرور آگاہ فرمائیں۔ یہ قرآن مجید کچھ آیات ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اور ایک اور سوال ہے، سوال نمبر 16 ہے جو سورۃ احزاب کی آیت نمبر 72 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں زمینوں پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، ان امانت علی السماوات والارض والجبال، آیت میں بھی سن ویسے میں نے آیت نمبر 72 نمبر بتا دیا، آپ وہاں دیکھ لینا، علماء کرام دیکھ سکتے ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، مجھے زیر زبر کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو جب میں حافظ نہیں ہوں تو آیاتیں بھی یاد نہیں رہتی، تو ان آیت ایسے ہے میں پڑھ کر کوئی سنا رہا ہوں، ان اعرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا، اتنے تک میں نے آیت پڑھی ہے۔ تو امانت اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کے روبرو، انہوں نے امانت لینے سے انکار کر دیا اور خوف خدا سے پھٹنے لگے، مگر اسے ایک انسان نے اٹھا لیا، وہ انسان بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ وہ امانت کیا ہے اور وہ انسان کون ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ علماء کرام یہ فرمائیں کہ انسان سے مراد نوع انسانی ہے، یعنی کل انسان، نوع انسانی۔ اور بھئی نوع انسانی کو اگر ہم ظالم اور جاہل نعوذ باللہ من ذالک سمجھتے ہیں نوع انسانی، تو نوع انسانی ظالم جاہل نہیں ہے، کیونکہ نوع انسانی میں سے بہت سے لوگ انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، مومنین ہیں، بہت سے لوگ، تو یہ پوری نوع انسان کو ظالم اور جاہل کرنا یہ بات بری ہے۔ کوئی ایک ہے، وہ شخص بتائیں جس نے امانت خدا بندی اٹھا لی تو دی نہیں دی، اگر وہ امانت دی جاتی تو پھر وہ ظالم جاہل کیوں تھا؟ اللہ کی دی ہوئی چیز کو قبول کرنا ظلم اور جہالت نہیں ہے،
وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے خود بخود یہ امانت جان دی کہ وَلِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے سکے منافق مردوں عورتوں کو، مشرک مردوں عورتوں کو۔ امانت اس لیے جانے دی، اللہ نے جانے دی۔ اللہ علیٰ کل شیء قدیر، اس سے کون اس کی امانت چھین سکتا تھا؟ تو یہ بتایا امانت کیا ہے، وہ انسان کون ہے جس نے اس کو اٹھا لیا۔ اور یہ سوال ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں کچھ آیات متشابہات ہیں اور کچھ آیات مقنونات ہیں، جیسے سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لا اقسم بمواقع النجوم، وہ انہ لقسم اللہ تعالی عظیم، مجھے ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی خبر، میرے خیال میں آیت 84-85 یہیں پر موجود ہے سورہ واقعہ، مجھے ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی قسم ہے، اور اگر تم جانتے ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ انہ لقرآن الکریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے۔ تو اس لیے اس میں آیات مکنونات بھی ہیں، آیات متشابہات بھی ہیں، زیادہ نہیں تو 3-4 نمونے کے طور پر آیات متشابہات قرآن مجید سے مجھے بتائیں اور آیات مکنونات بتائیں۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، مجھے بھی ہدایت ہوگی، میرے علاوہ اور بھی بہت سے مسلمانوں کو ہدایت ہوگی۔ یہاں میں کسی ایک عالم سے سوال نہیں کر رہا، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جو بھی ہیں، جو علماء دین ہیں، جو قرآن سمجھتے ہیں، وہ قرآن مجید سے ان باتوں پر اپنا خطاب فرمائیں، مجھے بھی وہ ارسال کر دیں، پہنچ جائے گی بات مجھ تک اور دوسرے لوگ بھی ہدایت پا جائیں گے، سن لیں گے۔ تو اس طریقے آپ معذور عند اللہ ہوں گے۔ بہت مہربانی، میں نے آپ کو سامعین بہت تکلیف دی ہے، اور میں بھی جتنی تکلیف میں ہوں وہ مجھے علم ہے، کیونکہ گرمی بہت سخت ہے۔ تو میں نے سوال کیے ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے علماء کرام جواب دیجیے، اور ناظرین بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ان باتوں پر غور کریں۔ تو اس لیے میں اس وقت آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔